کہ کل عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی ملک کی لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لایا جائے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ کرپشن ہے، جس کی وجہ سے حکمران طبقے نے کئی سالوں سے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹ کر، چرا کر، ڈاکہ ڈال کر باہر منتقل کیا، اپنے ذاتی اثاثے بنائے، اور پھر قوم سے چھپایا، اور پھر قوم سے جھوٹ بول کر دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کی۔ مگر آج 21 سالہ عمران خان کی جو جد و جہد تھی کرپشن کے خلاف، قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل درست کہتے تھے۔ اور کل جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ احکامات جاری کیے ہیں SECP کے چیئرمین کے خلاف، ایک میڈیا گروپ کے خلاف اور انکوائری کے خلاف، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب اس ملک میں کرپشن کے حوالے سے جو دروازے کھلے ہوئے تھے اب وہ تقریباً تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں۔ اب پاکستانی قوم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کہ ہمارا حکمران طبقہ قومی دولت کو دوبارہ لوٹنے کی کوشش کرے۔ کل کی جو رپورٹ تھی وہ پورے ملک میں پھیلا دی گئی ہے، آپ نے پڑھ بھی لی ہوگی، اور جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی تفصیلات ابھی بابر اعوان صاحب اس پر اپنا تبصرہ کریں گے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تحریک انصاف پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان میں کرپشن کے خاتمے، انصاف کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے۔ میں اب بابر اعوان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ نعیم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایت اور اختیار کے نیچے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ جاری کی ہے، میں PTI کی طرف سے اس پہ کچھ ایسے نکات ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں، اور ان کے کچھ مضمرات بھی ہیں اور کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ میں قوم کے آپ کے ذریعے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا نکتہ، پاکستان کی وزارت خزانہ پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے 2 جرائم کیے جس پہ اسے فوری طور پہ گرفتار کر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک طویل عرصے تک اپنے اثاثوں کے گوشوارے ہی داخل نہیں کیے، اور اس کے جو وسائل ہیں قانون کی نظر میں وہ بلیک منی میں آتے ہیں، اور بلیک منی کے اوپر 3 قوانین ہیں کہ بلیک منی جس کی پکڑی جائے، ٹریس ہو جائے، اس کو جیل جانا پڑتا ہے، پروسیکیوشن ہوتی ہے، FIR ہوتی ہے۔ اس لیے PTI یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پہ اسحاق ڈار کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ دوسرا نکتہ، اسحاق ڈار نے 17 کروڑ روپے خیرات، یہ بڑا مقدس نام ہے، اللہ تعالیٰ نے خیرات کے لیے قرآن حکیم میں باقاعدہ 2 جگہ احکامات نازل کیے ہوئے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے۔ یہ منی لانڈرنگ ہے اور ٹیکس چوری ہے۔ ٹیکس چور، منی لانڈرر، بلیک منی رکھنا والا دنیا میں کسی جگہ اس عہدے پہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے PTI یہ مطالبہ کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لے کہ کس طریقے سے اس قوم کے خزانے کے اوپر ایک اتنا بڑا مجرم بیٹھا رہ سکتا ہے۔ تیسرا نکتہ، کل یہ بات طے کر دی گئی
اور وہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود ایک آف شور کمپنی کے چیئرمین ہیں, اس کے ہیڈ ہیں. انہوں نے یہ کمپنی کبھی بھی اپنے کسی اثاثے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بار بار کے جوابات میں یا اپنے کسی بھی قومی اسمبلی کی تقریر میں سرکاری خرچ پر سرکاری ٹی وی سے اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بات قوم سے چھپا کے رکھی. اس لیے اس کا آئینی نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ اسپیکر صاحب جنہوں نے پہلے پی ٹی آئی کا ایک ریفرنس تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیج دیا نااہلی کا. آج اسپیکر صاحب اسپیکر بنے, شیر بے شک نہ بنے, اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں, ورنہ وہ کرمنل کانسٹیٹیوشنل نیگلیجنس کا شکار ہو جائیں گے قانونی طور پہ, اور اپنے عہدے کی اہلیت کھو دیں گے. اگلا نقطہ, کل یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان میں جو مریم صفدر صاحبہ نے جتنے بھی بیان دیے وہ سارے جھوٹ تھے. وہ کسی نے کہا تھا نا تیری اونچی اڑانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا, شکاگو میں دکانیں ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا. یہ جو جھوٹ اس وقت پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے ان کے جو اسپاؤس ہیں ان کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس جھوٹ کی روشنی میں اس پورے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا فوراً مقدمہ درج کیا جائے. ہمارا چھٹا مطالبہ, پاکستان میں ایان علی پکڑی جاتی ہے, اس کو ایک سب انسپیکٹر کسٹم کا پکڑتا ہے, اس کا نام فوری طور پہ ای سی ایل میں جاتا ہے. ٹھیک ہوا, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہر, جانا چاہیے تھا. اتنا بڑا چور خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے, اتنے بڑی منی لانڈرنگ والے پاکستان کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا ملک جو دنیا کے 9 ملکوں میں سے ایک ایٹمی طاقت ہے, اتنا بڑا قوم جو دنیا کی 8 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل رکھنے والی طاقت ہے, جس کے 20 کروڑ لوگوں کا پیسہ ہے. ان سب کے نام ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں, اور اس کے لیے ہم نے نمونے کے طور پہ ان کے دور میں یہ ہائی کورٹ گئے, یہ سپریم کورٹ گئے, ہر جگہ جا کے کہا انہوں نے کہ ایان علی چونکہ پیسے لوٹ کے لے جا رہی تھی, لوٹ کا مال تھا, اس لیے ہم نے بڑا ٹھیک کیا. انہوں نے اپیلیں کی. 2 صورتیں, اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر ہم براہ راست یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو مینٹین کرنے والی منسٹری ہے, وزارت داخلہ, وہ ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں. 2 باتیں مزید. ایک یہ طے ہو گیا کہ کل جو نکلا وہ صرف ایک مقدمہ تھا, یاد رکھے پاکستان کی قوم, پی ٹی آئی آپ کو بتا رہی ہے, ایک مقدمے میں یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں. جس دن سستی روٹی کھلے گی, جس دن آشیانہ اسکیم کھلے گی, جس دن اسلام آباد کی میٹرو بس کھلے گی, جس دن اورنج ٹرین کھلے گی, جس دن لیپ ٹاپ کھلے گا, جس دن پیلی ٹیکسی کھلے گی, اور جس دن جو شوگر ملیں سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف اور کیس پینڈنگ ہے جہانگیر ترین خان کا لاہور ہائی کورٹ میں, آپ نے جو لگائیں ساؤتھ میں جا کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, تو یہ جرائم پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جرائم ہیں. آج میں اس آپ کے فورم کے ذریعے سے پاکستان کے سارے آزاد عوام کو, آزاد رپورٹرز کو, آزاد میڈیا کو, آزاد اینکرز کو, اور ان سب کارکنوں کو جنہوں نے 126 روزہ دھرنے میں قربانیاں دیں, اور ان سب کارکنوں کو جو 126 دن کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ میں, اور ان سب پاکستانیوں کو جو 126 جمع 126 دن
اپنے حقوق کے لیے پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے رہے, آئین قانون کے پیچھے کھڑے رہے, رول آف لا کے پیچھے کھڑے رہے, ان کی شاباش بنتی ہے. باقر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس رپورٹ کو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے چیلنج کرنے جا رہے ہیں نون لیگ والے سپریم کورٹ میں, یہ تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی اس حوالے سے؟ بہت اہم سوال ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی نون لیگ کو. جس طرح مٹھائی بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی نا, چیلنج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو سرخرو ہو گئے. اس لیے چیلنج کون سا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ان کے رولز ہیں اس کے مطابق اعتراضات دونوں طرف سے, انہوں نے کہا پبلک ہونی چاہیے, رپورٹ پبلک ہو گئی, چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پبلک کرو. ایک بات انہوں نے کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بستہ نمبر 10 ہے, آپ کو پتا ہے نا بستہ الف سے نمبر 10 تک ہوتا ہے, وہ کھولا جائے. میں پہلے کہہ دیتا ہوں, بستہ 10 میں سے گاڈ فادر نکلے گا. کھلوانا چاہتے ہو تو کھلوا لو. جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا رولز کے مطابق جو آپ نے پوچھا سپریم کورٹ کے, کہ پہلے وکیلوں کو کہا جائے گا کہ آپ نے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں, اعتراضات داخل کریں. اعتراضات کے خلاف اعتراضات آئیں گے, جواب الجواب, ریپلیکیشن آفٹر دی اپلیکیشن وہ بھی آ سکتا ہے, ریٹن سٹیٹمنٹس آئیں گی. اس کے بعد فوری طور, یہ ایک آدھ دن کا کام ہے, فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نئے دلائل سنے گی, پرانے نہیں. کل انہوں نے واضح کر دیا ہے دلائل نئے ہوں گے. نئے کیا ہوں گے؟ آپ نے مانا کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے, ہم نے بنا دی, سپریم کورٹ کے سامنے یہ نئے دلائل ہیں. آپ نے مانا کہ جے آئی ٹی تحقیق کرے. نواز شریف صاحب نے کہا میں وعدہ نہیں یاد دلانا چاہتا کہ میرے خلاف کچھ آیا تو فوراً گھر چلا جاؤں گا. گھر جانے کے لیے گھر میں عزت کی تھوڑی سی جگہ ہو, دولت میں کوئی واپس نہیں جاتا, عزت کے لیے لوگ واپس جاتے ہیں. اگلا دلیل یہ ہے کہ جناب اس جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ ہے اور یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جس میں 13 نقطے تھے, ان میں سے کون سا جواب آپ نے دیا ہے؟ جواب تو کوئی نہیں آ سکا. الزام آئے, جواب نہیں آ سکا. دھمکیاں آئیں, جواب نہیں آ سکا. زمین تنگ کرنے والا جو صرف خدائی اختیار ہے, زمین تو الارض للہ, یہ اس کی سرزمین ہے, وہ دھمکیاں ساری کی ساری وہ بحث میں نہیں لی جا سکتی, اس لیے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیحدہ سے نوٹس جاری کر دیا ہے. اور اس پہ آخری جو نقطہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب مہینے نہیں لگیں گے, اب دنوں میں پاکستان میں احتساب کا, ٹرانسپیرنسی کا اور آئین کی بالادستی کا اور خاندانی بادشاہت کے زوال کا لمحہ آ گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے رپورٹ پڑھی ہے, اس کے اندر یہ بھی واضح طور پر کہا گیا ہے جے آئی ٹی کی جانب سے کہ جو دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے تھے وہ جعلی ہیں, یہ ثابت ہو گیا. اور یہ بھی متعدد دفعہ یہاں پہ لکھا گیا ہے رپورٹ کے اندر کے جو تعدادات ہیں ان کے بیانوں میں, کیا اس کی بنیاد پر وزیر اعظم کو یہ بینچ نااہل قرار دے سکتا ہے؟ بہت ضروری سوال کیا بھائی نے کہ کیا جو کاغذات جن کے بارے میں آ گیا سپریم کورٹ میں جعلی پیش کیے گئے اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے, اور کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ 3 کارروائیاں. سب سے پہلی یہ کارروائی ہو سکتی ہے جس کو کہتے ہیں پرجری, جھوٹ بولنا عدالت کے اندر. وہ تعزیرات پاکستان میں بھی ہے, ضابطہ فوجداری میں ہے. جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پہ کارروائی ہو سکتی ہے, اور وہ عدالت خود بھی کر سکتی ہے یا ماتحت عدالت کو لاء میں لکھا ہوا ہے 476 میں, وہ نیچے بھی بھیج سکتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جیل سازی کے کاغذات تیار کرنا, یہ علیحدہ سے جرم ہے. جس طرح ٹیمپرنگ کی تھی ابھی ایک ان کے آدمی نے ان کے کہنے پہ, تو اس میں بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جس نے ٹیمپرنگ کی, کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس بھی دیے, ٹیمپرنگ والا تو پکڑا گیا ہے, ٹیمپرنگ کروانے والا اصل مجرم ہے, اس کا نام آنا چاہیے, وہ کون ہے, وہ بھی گاڈ فادر نکلے گا. تیسرا جو آپ نے کہا کہ کیا اس پہ وزیر اعظم نااہل ہو سکتے ہیں, آرٹیکل 62-63 ہے ہی یہی کہ وہ راست باز نہیں ہے, پروفلیگیٹ نہیں ہے, سگیشیس نہیں ہے, آنیسٹ نہیں ہے, امین نہیں ہے. یہ پہلے ہی عدالت کی رولنگ موجود ہے ان کے بارے میں کہ یہ نہ صادق ہیں اور نہ امین ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کاذب ہیں اور بے ایمان ہیں. اب یہ جس نے بھی جعلی کاغذات پیش کیے تھے یہاں پہ, ان سب کے خلاف یہ آرڈر جاری ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا یہ اپنا فیصلہ ہوگا. تھینک یو.